ایک چھوٹے سے فرانسیسی قصبے کا معزز میر، جس کا وقار، طاقت اور عوام میں مقام مثالی تھا، اچانک ایک پراسرار عورت کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مرنے والوں کی روحوں سے بات کر سکتی ہے۔ آج کی کہانی نہ صرف ایک نفسیاتی دھوکے کی داستان ہے، بلکہ انسانی فطرت کی کمزوریوں اور طاقت کی بھوک کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ لیکن اس دھوکہ دہی کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے اس حیران کن کہانی کی پرتیں کھولتے ہیں۔ فرانس کے اس میر کی زندگی دور سے دیکھنے والوں کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ وہ فرانس کے ایک دلکش اور خوبصورت قصبے اوگدا کا میر تھا۔ اوگدا صرف ایک قصبہ نہیں، بلکہ اپنی جاندار راتوں، خوبصورت موسیقی اور بے مثال جشنوں کی وجہ سے دنیا کا تفریحی دارالحکومت تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خوشیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور زندگی ہر موڑ پر گیت گاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اس قصبے کی چمکدار روشنیوں کے پیچھے ایک تاریک راز چھپا ہوا تھا، اور میر کی زندگی جو بظاہر ایک کہانیوں کے شہزادے جیسی دکھائی دیتی تھی، اندرونی طور پر درد، مایوسی اور ایک عجیب خواہش سے بھری ہوئی تھی۔ میر کی پیشہ ورانہ زندگی کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، لیکن اس کی ذاتی زندگی اتنی ہی خالی اور افسردہ تھی۔ چند سال قبل ایک ناقابل برداشت حادثہ ہوا اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ دن، وہ لمحہ میر کے دل میں ایک ایسا خلا چھوڑ گیا جو وقت کے ساتھ بھرنے کی بجائے مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ اپنی آخری بات چیت کو یاد کرتا ہے، اور یہی یادیں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن گئیں۔ بس ایک بار کسی بھی طرح اپنے والد سے بات کرنے کا موقع مل جائے، وہ ایسا اکثر سوچتا ہے۔ مایوسی اور بے چینی کے اس عالم میں ایک دن میر نے ایک غیر معمولی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک نفسیاتی ذریعہ جس کا نام صوفیہ ہے، اس خاتون سے رابطہ کیا۔ صوفیہ ایک ایسی خاتون تھی جس کی شہرت اس کے عجیب و غریب دعووں کی وجہ سے تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے مرنے والوں سے بات کرنے کی صلاحیت حاصل ہے، وہ روحوں کو بلوا سکتی ہے اور ان سے زندہ انسانوں کا رابطہ کروا سکتی ہے۔ یہ ہے وہ عورت جس کی کہانی میر کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جب صوفیہ نے میر کی بات سنی تو اس نے بلا جھجک کہا، ہاں، میں تمہارے والد کی روح سے بات کر سکتی ہوں۔ میر کے لیے یہ الفاظ کسی کرشمے، کسی جادو سے کم نہ تھے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک ابھری، اور اس کے دل میں یہ سوچ گونجنے لگی کہ شاید وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کے قریب ہے۔ صوفیہ نے اپنی چالاکیوں کے ذریعے میر کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک غیر معمولی تقریب کے دوران پراسرار ماحول اور روشن موم بتیوں کے درمیان ایک ایسا ڈرامہ کرتی ہے جو کہ فلم میں بھی نہ فلمایا گیا ہو۔ اس نے اپنی غیر معمولی آواز نکالنے کی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے میر کے والد کی آواز میں بات کی۔ سالوں بعد اپنے والد کی آواز کو سننا میر کے لیے ایک ناقابل فراموش لمحہ تھا، ایسا لمحہ جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ لیکن اس تجربے کی حقیقت بے حد تلخ تھی۔ یہ صرف صوفیہ کا دھوکہ تھا، ایک چالاک منصوبہ جس نے میر کی سادگی اور اس کے جذبات کو ہتھیار بنایا۔ کیا ہوا؟ دیکھتے رہیں ویڈیو کو۔ صوفیہ نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جب میر نے روحانی رابطوں کو حقیقت مان لیا تو یہ تعلق صرف موم بتیوں تک محدود نہ رہا، بلکہ فون کالز تک جا پہنچا۔ ایک دن میر کے فون پر اس کے مرحوم والد کا پیغام آیا، بیٹا کیسے ہو؟ یہ سن کر میر حیرت اور خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ وہ صوفیہ کا شکر گزار ہونے لگا اور اسے اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگا۔ اتنی تیز تھی وہ عورت۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صوفیہ نے اپنی چالاکی کو اگلے مرحلے پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ 2 بار طلاق یافتہ اور 6 بچوں کی ماں تھی صوفیہ۔ صوفیہ نے اپنے خاندان کے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے میر کی اس بول پر اپنی بنیاد رکھی۔ پھر ایک دن میر کو آرچ اینجل مائیکل کی کال آتی ہے، جو اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ صوفیہ اور اس کے خاندان کی کفالت کرے۔ میر جو پہلے ہی اس دھوکے میں پھنس چکا تھا، اس فرضی روحانی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میر نے اپنی پوزیشن اور اختیارات کو صوفیہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ٹیکس دہندگان کے پیسے سے صوفیہ کے گھر کی تزئینی و آرائش کی گئی، اس کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات
पूरे किए गए। यानी हर वो खुशी जो सोफिया सोच सकती थी उसको और उसके बच्चों को मिल रही थी। यहाँ तक कि उसके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए महंगी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था और हत्ता के ख़ानदान की लग्जरी छुट्टियों का भी इंतज़ाम किया गया। थाईलैंड और पोलिनेशियन जजीरों में उनकी छुट्टियां हों या बावर्ची खाने की नई तज़य्युन और आराइश, सब कुछ मेर के ज़रिए मुमकिन हुआ। सोफिया की मंगनी के बाद उसकी शादी के भारी अखराजात जो कि $90,000 के करीब थे वो भी मेर ने बर्दाश्त किए। ये सब कुछ सिर्फ माली इमदाद तक महदूद न रहा। मेर ने सोफिया के ख़ानदान के अफराद को अहम सरकारी ओहदों पर मुलाजमत दी और इस काम के लिए सोफिया ने मेर को ऐसे लोगों की कॉल्स करवाई जो दुनिया से जा चुके थे। इसके साथ साथ मेर के अहकामात पर मुकामी कारोबारी अफराद को भी सोफिया के ख़ानदान को मुफ्त खिदमत फराहम करने पर मजबूर किया गया और इन कारोबारी अफराद ने ऐसा किया क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो उनको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने का खदशा था। अहकामात जो मेर के थे, सोफिया के लिए ये एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी का आगाज़ था, लेकिन मेर के लिए ये माली बहरान और बदनामी का बायस बनने वाला था। वो अपनी हैसियत से बढ़कर इस जाल में फंस चुका था और उसे ये एहसास तक नहीं हो रहा था कि वो एक बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है। ये नाकाबिले यकीन और हैरान कुन रिश्ता 4 साल तक चलता रहा और मेर अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में सोफिया की चालाकियों का शिकार होता रहा। लेकिन जैसा कि हर धोखा अपने अंजाम को पहुंचता है, यहाँ भी किस्मत ने पलटा खाया। मेर की नाराज़ बीवी जब उसको इन हालात का मालूम हुआ, उसने भी इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और सोफिया की साजिशों का पर्दाफाश करने का फ़ैसला कर लिया। उसे पुलिस को इतला दी और पुलिस ने फ़ौरन मेर के फ़ोन को टैप करना शुरू कर दिया। यहाँ से कहानी का नया मोड़ शुरू हुआ। पुलिस ने जल्द ही जान लिया कि मेर की रूहों से बातचीत का सारा ड्रामा सोफिया की महारत और चालाकी का नतीजा था। सोफिया ने अपनी आवाज़ बदलने की महारत और झूठी कहानियों के ज़रिए मेर को जाल में फंसाया हुआ था। पुलिस ने इस साजिश के तमाम सबूत इकट्ठे किए और सोफिया और मेर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान सोफिया ने एतराफ़ किया कि सब कुछ उसकी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। उसके एतराफ़ के बाद उसे जेल भिजवा दिया गया, जहाँ पे उसे कैद तन्हाई में रखा गया क्योंकि दीगर कैदी उस पर जादूगर खातून होने का इल्ज़ाम लगाते थे और इसी वजह से उन्होंने सोफिया पर तशद्दुद भी किया। यूं एक ख्वाबों से भरी दास्तान का अलमनाक अंजाम हुआ। मेर जो अपने वालिद की मोहब्बत और राब्ते की तलाश में था, एक नाकाबिले तलाफी धोखाधड़ी का शिकार हुआ। ये कहानी इस बात की मज़हर है कि इंसानी ख्वाहिशात और सादा लोही कैसे एक गहरी साजिश का शिकार हो सकती हैं। क्या ये मेर के जज्बात का खेल था या सूफिया की चालाकी की इंतहा? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। लेकिन ये कहानी एक वाज़ेह सवाल छोड़ जाती है कि ताकत रखने वाले अफराद कब और क्यों अपनी अक्ल पर जज्बात को फ़ौक़ियत देते हैं। मेर जो लोगों के एतमाद का मुहाविज़ था, खुद अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन गया और उसकी कमज़ोरी न सिर्फ उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर गई बल्कि पूरे एक निज़ाम पर भी सवालिया निशान उठ गया कि कैसे पब्लिक मनी गबन की जा सकती है।